اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ ہماری آج کی گفتگو خوابوں کی دنیا کے عنوان سے ہے کہ خوابوں کے حوالے سے قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام میں کیا وارد ہوا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آغاز میں ہی کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام اور قرآن کریم کی آیات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلیں۔ بیان اس میں بڑا تفصیلی بیان ہے اور یہ موضوع مختصر طور پہ جتنا بھی بیان ہو اتنا ہی اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہم اگر قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ جو معتبر احادیث ہیں اس کے ضمن میں اگر مطالعات کریں تو یقیناً قرآن اور روایات کی ہدایت سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ خوابوں کے حوالے سے انسان عموماً طرح طرح کے نظریات رکھتے ہیں اور مختلف حوالوں سے مختلف چیزیں سوچتے ہیں، اور خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اعتبار سے دھوکہ دینا بھی اگلے بندے کو بڑا آسان ہے کہ آپ اپنا خاص ایک انداز بنا کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اپنی شہرت کرائیں اور لوگوں کو جتنا لوٹ سکتے ہیں انہیں لوٹنا چاہیں لوٹ سکتے ہیں۔ آیات و روایات نے اس حوالے سے انسان کی رہنمائی کی ہے اور یہی حقیقی رہنمائی ہے جو آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند خواب قرآن سے ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم اس کی کچھ تحلیلی گفتگو کریں گے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ قالوا اضغاث احلام، یعنی اصل میں ہم پیچھے سے لے کے چلیں تو زیادہ بہتر ہے کہ عزیز مصر یا بادشاہ جو مصر کا تھا اس نے ایک خواب دیکھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 44 میں 43 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وقال الملک، بادشاہ نے یہ کہا انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھا ہے کہ 7 بکریاں ہیں، 7 گائیں ہیں جو کہ موٹی ہیں۔ سمان یعنی سمین کی جمع ہے، سمان یعنی موٹی تگڑی بکریاں گائیں، موٹی گائیں یا صحت مند گائیں ہیں۔ یأکلہن سبع عجاف، ان موٹی گایوں کو پتلی گائیں کھا رہی ہیں، یعنی ایک طرف آپ گایوں کا مجموعہ رکھ لیں جو کافی موٹی ہیں اور دوسری طرف مجموعہ ہے جو کہ پتلی ہیں۔ یہ پتلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ پھر کیا اس بادشاہ نے دیکھا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، پھر اس نے سرسبز گندم کے خوشے دیکھے اور اس کے بعد خشک خوشے دیکھے۔ خشک یعنی ایک بنجر یا قحط زدہ منظر اس نے دیکھا۔ تو اب اس نے بلایا اپنے درباریوں کو آس پاس جو اس کے درباری حضرات ہوتے ہیں، یا ایھا الملأ، ملا کہتے ہیں کہ وہ افراد جن کے دنیا میں پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یعنی مال و دولت سے اور کھانے پینے کی چیزیں اور دنیا کی ضروریات کے اعتبار سے وہ پر ہیں، انہیں کہتے ہیں ملا۔ ملا طبقہ عموماً بادشاہوں اور حکمرانوں کے قریب کا طبقہ بن جاتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے بھی ملا سے کہا افتونی فی رؤیایا، میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں تم ذرا مجھے بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کو جانتے ہو تو ذرا بتاؤ اس کی تعبیر۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ اضغاث احلام ہیں، یعنی جھوٹے خواب ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اضغاث احلام کی تعبیر کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ خوابوں کا تذکرہ ہے اور اس حوالے سے بیان کیا گیا۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا کہ اللہ نے ان کو تأویل الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا
علم عطا فرمایا تھا. جیسے سورہ یوسف آیت نمبر 36 میں حضرت یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ نب تأویل، جب انہوں نے بے تأویل ہی، انہوں نے یعنی دو بندے تھے. آغاز سے میں آیت آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں، زندان میں داخل ہوئے فتیان، دو جوان. ان میں سے ایک وہ شراب کو نچوڑ کے، یعنی انگوروں سے نچوڑ کے شراب بنایا کرتا تھا بادشاہ کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ کسی اور جرم میں مبتلا تھا. تو ان میں سے دوسرے نے کہا وقال الآخر، یعنی پہلا جو تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. قال احدہما، ان دو میں سے ایک نے کہا، جوانوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں اور شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں سر پہ روٹیاں رکھ کے لے کے جا رہا ہوں، ایک روٹی رکھ کے لے کے جا رہا ہوں. تأکل الطیر منہ، اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں. اب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی نبئنا، کہ ہمیں آپ خبر دیں بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں. ان نراک من المحسنین، ہم نے آپ کو احسان کرنے والا اور نیکی کرنے والا پایا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر انہیں خبر دی اور کہا کہ تم میں سے وہ بندہ کہ جو لے کے جا رہا تھا، مثلا روٹی لے کے جا رہا ہے، مختصر میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ جو روٹی لے کے جا رہا ہے وہ مارا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ آزاد ہوگا اور بادشاہ کے پاس دوبارہ جا کے وہ اسی کام میں دوبارہ مشغول ہو جائے گا. پھر یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہیں جو بھی بیان کروں گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے اور اس نے یہ بات مجھے بتائی ہے. اور یہاں سے ہی وہ بادشاہ والا بقیہ تفصیلی قصہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تأویل الاحادیث کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا گیا، کیونکہ سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اسی طریقے سے آپ کے رب نے آپ کو انتخاب کیا ہے نبوت کے لیے، اور آپ کے رب نے آپ کو تاویل الاحادیث کی یہ تعلیم دی ہے، یعنی خوابوں کی تعلیم آپ کے رب نے آپ کو دی ہے، خوابوں کی تعبیر کی تعلیم آپ کے رب نے آپ کو دی ہے. یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اس میں آپ تھوڑی دقت کریں. ایک خواب دیکھا جیل میں جو موجود افراد تھے اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی. ایک خواب دیکھا عزیز مصر نے، یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی تعبیر بیان کی. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ انہوں نے تعبیر دیکھی، ایک خواب دیکھا، اور قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. سورہ اسراء آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، کہ ہم نے وہ خواب جو ہم نے اے رسول آپ کو دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اب اس کی تعبیر کیا ہے، یہ ہم نے کیوں دکھایا؟ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ یہ لوگوں کے لیے اس کے اندر آزمائش اور فتنہ ہے. فتنہ کو فتنہ ہی کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. یہ مستقبل کے حوالے سے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوگا اور امت ان کے ساتھ کیا کیا کرے گی. اس کے ضمن میں باقاعدہ احادیث اسی آیت کے ضمن میں وارد ہوئی ہے، اور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر کے اوپر بندر ناچ رہے ہیں تو شدید غم میں مبتلا ہوئے. اب یہ جو خواب دیکھا تھا، اس خواب سے مراد شجر ملعونہ کا بیان تھا، اور شجر ملعونہ بنو امیہ کو کہا گیا ہے. بہرحال ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ اب خوابوں کے اوپر آپ قرآن کریم میں واقعات کے اوپر دیکھیں، خواب کون کون دیکھ رہا ہے اور تعبیر اس کی بیان کی جا رہی ہے.
ایک خواب دیکھا جیل میں جو افراد تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی، آپ جان گئے۔ دوسرا خواب دیکھا بادشاہ نے مصر کے، اور اس نے دیکھا پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور پھر سبز خوشے دیکھے اور خشک خوشے گندم کے یا سرسبز فصل دیکھی اور خشک فصل دیکھی۔ یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ 7 سال خوب بارش ہوگی اور خوب فصل اگے گی اور خوشحالی ہوگی، اور 7 سال قحط ہوگا۔ یہ دو آپ کے پاس مورد ہو گیا۔ تیسرا مورد دیکھا آپ نے سورہ اسراء آیت نمبر 60 کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا اور اس خواب کی تعبیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی۔ یہ تیسرا آپ کے پاس مورد ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے کہ سورہ صافات آیت نمبر 105 قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والے نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شک و شبہ یہ بہت بڑی ایک آزمائش، واضح طور پہ آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کو ذبح عظیم کے طور پہ فدیناہ، اور ہم نے اسے فدا کر دیا بذبح عظیم، ایک بڑی قربانی کے بدلے میں۔ یہاں پہ در حقیقت واقعہ کیا ہے؟ واقعہ در حقیقت اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ہی ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ بقیہ خوابوں کی نسبت جدا ہے، آپ تھوڑی سی ادھر دقت کریں کیونکہ تشریح آپ کے سامنے پھر کرنا آسان ہو جائے گی۔ 3 جو تھے خواب دیکھا اور ان میں تعبیر کی ضرورت تھی۔ 3 جو آپ کے پاس مورد قرآن کی آیات سے ذکر کیے گئے ہیں ان میں تعبیر کی ضرورت پیش آئی، اور جو دیکھا تھا تعبیر جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے آپ کو ممکن ہے مختلف نظر آ رہی ہو، ممکن ہے کہ معنی کے اعتبار سے کچھ مختلف نظر آ رہی ہو، لیکن اب جو میں آپ کی خدمت میں مورد بیان کر رہا ہوں اس میں جیسا دیکھا ہے ویسا ہی ہوا ہے، بعین ہی ویسا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو 2 جیل میں افراد تھے ان میں سے ایک نے دیکھا سر پہ میرے روٹی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، تو جیسا دیکھا کاملاً ویسا ہی نہیں، تعبیر اس کی وہی نکلی جو معنی جناب یوسف علیہ السلام نے بیان کیا، لیکن وہی حادثہ نہیں دیکھ رہے، اسے مشابہ حادثہ ہے۔ ادھر روٹی کی بجائے اس کا سر ہے جسے وہ کھا رہا ہے، لیکن پہلے نے جو دیکھا ہے وہ دوبارہ اسی نوکری کے اوپر لگ گیا جو اس کی نوکری یا جاب یا ملازم تھا، غلام بن کے دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا اور اسی کام میں مصروف ہوا جو اس کا کام تھا۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے جو خواب بیان کر رہا ہوں جیسا دیکھا ہے 100% ویسا ہی ثابت ہوا، 100% وہی نکلا۔ بقیہ جو خواب ہیں اس میں تعبیر کی ضرورت تھی کیونکہ جو دیکھا ہے وہی منظر سامنے نہیں آ رہا، 100% وہ منظر سامنے نہیں آ رہا، لیکن اب جو آپ کے سامنے میں مثال دے رہا ہوں اس میں جو دیکھا ہے 100% وہی سامنے آ رہا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے پیارے فرزند، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے؟ قال یا ابتی، اے میرے پیارے والد گرامی، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیں اور انجام دیں، افعل ما تؤمر، آپ اسے انجام دیں جس کا حکم آپ کو دیا گیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب چونکہ یہ ثابت ہو گیا ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے لیے، یہ والا جو پہلو ہے روایات میں ذکر ہے کہ دونوں کے لیے ثابت ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جیسا میں دیکھ رہا ہوں ویسا ہی انجام دوں، یعنی میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ ذبح یعنی جس طرح گوسفند یا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے کہ اسے قبلہ رخ کیا جاتا ہے، گردن
کے اوپر ٹانگ رکھی جاتی ہے یا ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اسے سیدھا لٹایا جاتا ہے اور پھر اس کے گلے کے اوپر چھری پھیری جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ذبح کرنا۔ ذبح کرنے کے لیے انہوں نے اپنے فرزند کو لٹایا، پھر تفصیلی واقعہ ہے، وہ واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بہت سارے تربیتی امور انسان کے لیے اس کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں تاکہ موضوع سے باہر نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری پھیری تو پھر وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ ان کی بجائے گوسفند کو ذبح کروا دیا، اور اس طریقے سے خواب بھی پورا ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بھی بچ گئے۔ اور اسی لیے بعض اہل سنت نے بھی یہ بات لکھی ہے، جیسے شاہ عبدالعزیز دہلوی ہیں، کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ وہاں پہ تو ذبح نہیں ہوئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی اصل تکمیل ایک جز تو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے پورا ہوا، لیکن یہ جو سورہ صافات آیت نمبر 7 میں آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ذبح عظیم کے بدلے میں ہم نے ان کو یعنی یہ فدا کیا۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ادھر ذبح عظیم سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی ہم نے ان کے بدلے میں کیا کر دیا، ذبح عظیم کے بدلے میں ان کو بچا دیا، اسماعیل کو۔ یعنی وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ان کے اولاد میں سے امام حسین علیہ السلام کو اس آزمائش میں مبتلا کیا، اور اس طرح ان کا جو خواب ہے قد صدقت الرؤیا، کہ قرآن نے جو یہ واضح طور پہ تصدیق کی کہ یہ سچا خواب تھا، اس طریقے سے یہ سچا خواب ہوا۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم مختصر طور پہ ہی چلتے ہیں، بِذِبْحٍ عظیم کے حوالے سے بھی ایک گفتگو کی گنجائش موجود ہے، لیکن اشارہ کافی آپ کی خدمت میں۔ آئے اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ ان خوابوں کے حوالے سے تشریح کیا ہمارے سامنے بنتی ہے۔ خواب تو متعدد ہیں، بلکہ میں چند آپ کی خدمت میں احادیث سے بھی اگر خواب بیان کر دوں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں جو خوابوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تعبیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں بھی کئی ایسے خواب ہیں۔ میں تیزی سے آپ کے سامنے چند خوابوں کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ ایک خواب وارد ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، جناب ام ایمن نے دیکھا اور بعض جگہوں پہ ام الفضل نے دیکھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ان کی زوجہ محترمہ ام الفضل، دونوں کے بارے میں وارد ہوا، اور یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر احادیث سے وارد ہوا یہ خواب۔ میں خواب ابھی اس کو تیزی سے بیان کر رہا ہوں، صرف یہ خوابوں کے موارد اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جب تشریح پیش کی جائے گی اس تشریح کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ان میں ہمارے پاس جو خواب آتے ہیں ام الفضل یا ام الایمن کے عنوان سے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جسم مبارک کا ایک عضو کٹا ہے، اور وہ کٹ کے کسی نے ان کے گھر کے اندر سے ان میں پھینک دیا ہے۔ اب یہ گھبرائی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طرح سے دیکھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، جلد ہی جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایک فرزند عطا کرے گا، اور اس فرزند کو ابتدائی طور پہ پالنے پوسنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد ہوگی۔ اور یہ سن کے وہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھا واقعہ کچھ اور ہے، ادھر آپ نے میرے ان جملوں کے اوپر دقت کرتے رہنا ہے۔ واقعہ جو دیکھا وہ کچھ اور ہے اور تعبیر کچھ اور ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جو دیکھا ہے بعین ہی وہ واقع ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس سچے خوابوں کی دو صورتیں آ رہی ہیں۔ سچے خواب ایک وہ ہیں کہ جن میں دیکھا کچھ ہے، تعبیر کچھ نکل رہی ہے، لیکن ایک سچا خواب وہ ہے کہ جیسا دیکھا ہے بعین ہی وہی ہو رہا ہے۔
اچھا، اب ہم دو خوابوں پہ روایات سے اکتفا کرتے ہیں، وإلا روایات میں بہت خوبصورت واقعات وارد ہوئے ہیں۔ کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں صرف خوابوں کو بیان کیا جائے تو بڑا ایک خوبصورت اور خوشکن ایک موضوع بن جاتا ہے۔ آپ نے اس میں دیکھا تعبیر کچھ اور نکلی، دیکھا کچھ اور۔ اب ہم وہ دیکھتے ہیں جیسا دیکھا ویسا ہی ہوا۔ یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے روضۃ الواعظین، فتال نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 508 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 5ویں صدی ہجری کے یہ عالم گزرے ہیں، 6 صدی ہجری کی ابتدا میں ان کی وفات ہے۔ یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں حسان بن صدیر سے۔ حسان بن صدیر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ حسان خود بیان کرتے ہیں رأیت فی المنام، خواب میں نے دیکھا کہ انی دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وبین یدیہ طبق، ان کے پاس ایک برتن ہے، علیہ مندیل، اس کے اوپر ایک کپڑا چڑھا ہوا ہے، قد غطی بہ، اس طبق کو یا پلیٹ کو یا برتن کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وکشف المندیل عن الطبق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مندیل سے یعنی اس کپڑے کو ہٹاتے ہیں اس برتن سے، فاذا فیہ رطب، اس میں دیکھا کہ تو کھجوریں پڑی ہوئی تھی، فجعل یأکل منہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اس سے۔ فقلت لہ اطعمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے بھی تناول کرنے کے فرصت عنایت فرمائے، مجھے بھی یہ کھلائیں۔ فناولنی رطبۃ، انہوں نے مجھے ایک کھجور دے دی، فاکلتها، وہ ایک کھجور میں نے کھا لی۔ ثم قلت اطعمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ مزید مجھ کو دیں کھانے کے لیے۔ فناولنی رطبۃ فاکلتها، پھر ایک اور انہوں نے مجھے کھجور دے دی اور میں نے اسے کھا لیا۔ ثم قلت اطعمنی یا رسول اللہ، پھر تیسری مرتبہ میں نے گزارش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ مجھے عنایت فرمائیں۔ فناولنی رطبۃ، انہوں نے تیسری دفعہ بھی مجھ کو وہ کھجور دی، فاکلتها، حتی ناولنی 8 رطبات، 8 مرتبہ میں نے تقاضا کی اور 8 مرتبہ انہوں نے کھجور دی۔ 8ویں مرتبہ 9ویں مرتبہ فقلت زدنی یا رسول اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ مزید مجھے عنایت فرمائے۔ قال حسبک، اتنا تیرے لیے کافی ہے۔ فانتہیت، میں نے بھی پھر ترک کیا۔ فلما کان، یعنی فانتہیت یعنی پھر خواب ختم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا کافی ہے، 8 کھجوریں جو آپ نے تناول کر لی۔ اب اگلے دن جب وہ خواب سے بیدار ہوئے، کان من الغد، اگلا دن آیا، دخلت علی مولا جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، میں امام صادق علیہ السلام اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب میں حاضر ہوا تو تعجب آور چیز یہی ہے کہ فبین یدیہ طبق، بعین ہی وہی برتن جو خواب میں دیکھا تھا وہ وہاں پہ موجود ہے، قد غطی بالمندیل، اور وہ کپڑے سے ڈھمپا ہوا ہے، کأنہ الذی رأیتہ فی المنام، گویا کہ بالکل وہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھا۔ فکشف المندیل عنہ، انہوں نے اس سے وہ کپڑا ہٹایا، فاذا علیہ رطب، جیسے ہی امام علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا وہاں پہ کھجوریں، بالکل وہی کھجوریں پڑی تھی۔ فجعل یأکل منہ، امام علیہ السلام نے وہاں پہ کھانا شروع کر دیا۔ فقلت، میں نے گزارش کی، اطعمنی یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے بھی عنایت فرمائیں کھانے کے لیے۔ فناولنی رطبۃ، انہوں نے مجھے ایک کھجور دی، فاکلتها حتی ناولنی 8، 8 مرتبہ تقاضا کیا میں نے اور 8 مرتبہ انہوں نے مجھے عنایت فرمائی ایک ایک کھجور۔ فقلت له زدنی یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند رسول اللہ مزید مجھے عنایت فرمائے۔ فقال لو زاد جدی لزدناک ولکن حسبک، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے جد امجد نے آپ کو مزید عنایت کی ہوتی تو میں آپ کو مزید دے دیتا، اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب آپ نے اس خواب میں دیکھا کہ جیسا دیکھا ویسا ہی پایا۔ آئیں اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اب چند مثالیں دیکھ لیں کہ جو دیکھا ہے اس کے برخلاف آپ نے ممکن ہے کرنا ہو۔ ایک روایت ہمارے ہاں کتب میں وارد ہوئی ہے
کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے، جعفریات کتاب میں بھی اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ بہرحال ہم ابھی کتابوں کے ماخذ کی طرف مزید نہیں جاتے کیونکہ یہ واقعہ معتبر کتب میں وارد ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کیا کہ کہنے لگا رأیت فی المنام کأنی طلقت امرأتی ثلاثا، کہ میں نے 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان ذالک من الشیطان، یہ شیطان نے تجھے خواب دکھایا ہے۔ لن تحرم علیک امرأتک، تم اپنے اوپر اپنی زوجہ کو حرام ہرگز نہیں کر سکتے۔ انما الطلاق فی الیقظہ، بیداری میں طلاق ہوتی ہے، ولیس الطلاق فی المنام، خوابوں میں کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوابوں میں جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں ان کا کچھ اثر ہے ہی نہیں، لیکن پہلے آپ کے سامنے قرآنی واقعات اور پھر چند احادیث دکھائیں جو سچے خوابوں پہ تھی۔ یہ جو اب میں نے خواب بیان کیا اور امام کے پاس ہے، امام نے کہا یہ جھوٹا خواب ہے، اس کے مطابق تم نے عمل نہیں کرنا۔ اور اس طرح کے متعدد خواب ہیں جو روایات اہل بیت علیہم السلام میں وارد ہوئے ہیں۔ آئیں اب ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ خوابوں کے حوالے سے ابتدائی معلومات یہ ہیں، خواب ہمارے پاس 3 قسم کے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ڈائریکٹ حدیث بیان کرتا ہوں۔ الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے اور روایت معتبر ہے، روایت صحیح سند، کیونکہ صحیح سند احادیث اور معتبر احادیث کا بیان کرنا اور تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اس سے ایک نظریہ لینا یہ سب سے خوبصورت اور حقیقت کے عین مطابق نظریہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں سب سے پہلے اپنے علمی اور فکری اور نظریاتی امور کو قرآن کریم سے حاصل کریں، اس کے بعد معتبر احادیث و سیرت اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کریں۔ لہٰذا یہ حدیث کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، آپ براہ راست یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ الکافی میں آخری کتاب الروضہ، اس میں یہ موجود ہے، اور کتاب الروضہ میں ایک باب ہے، اس باب کا نام ہے حدیث الاحلام والحجت علی اہل ذالک الزمان۔ اس میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ حدیث کتاب کے اعتبار سے 61 نمبر حدیث ہے۔ علی بن ابراہیم اسے نقل کرتے ہیں اپنے والد گرامی ابراہیم بن ہاشم سے، دونوں ہی بہت ثقہ اور معتبر شخصیت ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں ابن ابی عمیر سے، بہت عظیم شخصیت ہیں۔ ابن ابی عمیر نقل کرتے ہیں سعد بن ابی خلف سے، اور وہ بھی قابل وثوق اور قابل اعتبار شخصیت ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے۔ دیکھیں اس میں راوی بھی ہمارے پاس تقریباً 4 راوی ہیں، 4 راویوں سے شیخ کلینی امام صادق علیہ السلام سے نقل فرما رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ معتبر حدیث ہے، الرؤیا علی 3 وجوہ، خواب 3 طرح کے ہیں، 3 وجوہ، خواب 3 طرح کے ہیں۔ بشارت من اللہ للمؤمن، مومن کے لیے اللہ کی جانب سے بشارت، یعنی اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا ہے۔ ارینا کا، قرآن کریم میں آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے، صحیح ہے؟ قرآن کریم میں واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا، یعنی قرآن سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب دکھایا، التی ارینا کا الا فتنۃ للناس، سورہ اسراء آیت نمبر 60 میں۔ دوسرے ہمارے پاس بس مومن، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا، اس طرح خواب مومن کو بھی اللہ دکھاتا ہے۔ دوسری ہمارے پاس قسم ہے وہ تحذیر من الشیطان، شیطان کا ڈرانا، خوف زدہ کرنا، شیطان کی جانب سے خواب کا ہونا۔ بس دوسری نوع ہمارے پاس ہے شیطان کی طرف سے۔ وہ تیسرا ہے وہ اضغاث احلام، اضغاث احلام، یہ بھی قرآن کریم میں لفظ آیا ہے اضغاث احلام، کہ آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیات پڑھی تو اس میں یہ کلمہ موجود تھا۔ اضغاث احلام یعنی انسانی نفس کا وہ خواب خود دیکھنا، اپنے نفس کے اندر معلومات کو دیکھنا۔ ابھی انشاءاللہ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ اضغاث احلام کے ضمن میں لکھا ہے کہ اضغاث احلام وہ خواب ہوتے ہیں کہ جنہیں قوت خیال مرکب کر کے آپ کو دکھلاتی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ولا اصل لہا۔ پھر آگے لکھتے ہیں یہ جو اضغاث احلام ہیں ولیس من اللہ ولا من الشیطان، یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا تشریح ہے اس حدیث کی ذیل پہ
کہ نہ یہ اللہ کی طرف سے نہ شیطان کی طرف سے. بس خلاصہ اب ہم ادھر سے نتیجہ لیں. ہم انسان 3 طرح کے خواب دیکھتے ہیں. یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھایا ہے، یہ سچا خواب ہے، یا ہمیں شیطان نے خواب دکھایا ہے، یہ پریشان کن خوفزدہ کرنے والے خواب ہیں تاکہ شیطان ہمیں ڈرائے، دھمکائے، وہم کا شکار کرے، حرام امور پر ابھارے. جیسے ایک واقعہ آپ امام علی علیہ السلام کا پڑھ چکے ہیں یا ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، تو اپنے اوپر حرام مت کر. اور بھی اس طرح کے خواب موجود ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں کہ ابھی اس کی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اچھا، تیسرا خواب ہمارے پاس ہے جو نفس خود دیکھتا ہے اپنے نفس کے اندر ہی. یہ آپ کی خدمت میں ایک بیان ہوا. خوابوں کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اسے بھی ہم حدیث سے ہی دیکھتے ہیں. یہ حدیث بھی الکافی میں ہونے کی وجہ سے ایک اعتماد رکھتی ہے اور معتبر کتب میں ہونے کی بنیاد پہ اس کے اوپر ہم ایک نوع تفکر کر سکتے ہیں. میں حدیث سے صرف آپ کی خدمت میں معنی ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ تھوڑی سی طولانی ہے، تو اس معنی سے آپ کو پتہ لگے کہ خوابوں کی دنیا کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے. در حقیقت یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ایک بڑے خوبصورت پہلو کی طرف اشارہ ہے جس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا تو خوابوں کے حوالے سے کائنات آپ کے لیے روشن ہو جائے گی، اور وہ اختتام واقعے کے اوپر ہے. امام رضا علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام، ان 2 بزرگان میں سے ایک امام سے یہ روایت منقول ہے، کیونکہ ابو الحسن کنیت ہے ہمارے 4 ائمہ علیہ السلام کی کنیت ہے. امام علی علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، 5 ائمہ کی، امام علی علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام و امام نقی علیہ السلام. لیکن جب احادیث کے اندر ابو الحسن آ جائے تو 3 امام مراد ہوتے ہیں. اول امام کاظم علیہ السلام، نمبر 2 امام رضا علیہ السلام، نمبر 3 امام نقی علیہ السلام. تاریخ میں ہو تو الگ ہے، تاریخ میں بقیہ 2 کو بھی ابو الحسن سے بیان کیا گیا، لیکن روایات اور اسانید میں اگر دیکھیں تو یہ 3 امام ہمارے پیش نظر ہوں گے. تو یہ روایت ظاہری طور پہ امام رضا علیہ السلام سے معلوم ہوتی ہے یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. فرماتے ہیں کہ ان الاحلام لم تکن فیما مضى في اول الخلق، ابتدا میں جو مخلوق تھی، انسان آباد تھا، انہیں کوئی خواب نہیں آتے تھے. وانما حدثت، یہ بعد میں واقع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ بعد میں انسانوں کو عنایت کی ہے. جو بالکل ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یا آدم علیہ السلام سے بعد کے دور میں یا ادریس علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں کو خواب نہیں آیا کرتے تھے. تو راوی کہتے ہیں، راوی حسن بن عبد الرحمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی وَمَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ، اس کی کیا وجہ ہے، آخر کیوں یہ خواب آتے ہیں، یا بعد والوں کو کیوں آئے اور پہلے والوں کو کیوں نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے. بیان امام نے فرمایا کہ اللہ عز ذکرہ، جب اللہ سبحانہ و تعالی عز ذکرہ نے اپنے رسول بھیجے اس زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر زمانے میں اللہ کے رسول آئے، تو رسول نے ان لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا. اب آپ جانتے ہیں اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف جب بھی بلایا جائے گا تو اس میں ہمیں ظاہری طور پہ جنت کے وعدے دیے جاتے ہیں اور جہنم سے خوف دلایا جاتا ہے، اور وہ دونوں اس زندگی مادی کے بعد کے واقعات ہیں. تو ان کے لیے بھی ایسا ہی ایک مسئلہ پیش آیا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرا. فقالوا ان فعلنا ذلك، بیان کیا انہوں نے کہ اگر ہم یہ انجام دیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، یعنی اگر ہم نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی اطاعت کی تو کیا ملے گا، ہمیں ثمرہ کیا ہے اس کا. رسول نے، اس دور کے جو رسول تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اطاعت کرو گے تو وہی جنت ملے گی، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو دوزخ ملے گا. تو انہوں نے اب آگے سے بیان کیا کہ اگر ہم یہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو اس دنیا میں بہت مال رکھتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے قبیلے ہیں، بڑی نعمات میں ہیں، صحت مند اور تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ اگر تم نے میری اطاعت کی ادخلکم اللہ الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ تمہیں جہنم میں داخل کرے گا. انہوں نے کہا وما الجنۃ والنار، یہ جنت اور دوزخ کیا ہے. فوصف لهم ذلك، تو اس دور کے جو رسول تھے انہوں نے ان کے سامنے جنت اور دوزخ کے اوصاف بیان کیے.
اور بیان کیا کہ جب تم مر جاؤ گے تو یہ ہوگا اور دوزخ میں اس طرح سے تم جلو گے، جیسے کہ آپ بھی یہ تفصیل جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا متی نصیر الی ذالک، یہ جو آپ نے جنت کے اتنے زیادہ ہمارے سامنے تعریف مدح و ستائش حسن و جمال بیان کیا ہے، یا جہنم کے جو ہولناکی اور خوفناکی وحشت ناک ہمیں منظر بیان کیا ہے، ادھر ہم نے کب جانا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم مر جاؤ گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہم نے تو اپنے مردوں کو نہیں دیکھا، وہ تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں تو اس بدن کے ذریعے سے میں لذت حاصل کر رہا ہوں، اس بدن کا میں اپنے خاندان کے ساتھ ربط قائم کرتا ہوں، بدن سے چیزیں دیکھتا ہوں، بدن سے لذت لیتا ہوں، بدن کو یہ ساری کی ساری مصیبت آتی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مرض کے شکار ہوتا ہے، صحت ملتی ہے، یعنی نعمتیں بھی بدن کو مل رہی ہیں اور اس مادی جہان میں تکلیفیں بھی بدن کو مل رہی ہیں۔ تو یہ بدن تو ہم اپنے مردوں کو دیکھتے ہیں، وہ سارے مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، وہ تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچتی۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہی بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ یہ تو مٹی مٹی ہو گیا ہمارے سامنے سارا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے تکذیب رسول کی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے، سارے وعدے بات کے، اس دنیا میں تو ہماری جسم ساری نعمتیں حاصل کرتا ہے، جسم کے ذریعے سے لذت ہے، سکون ہے، آرام ہے، یہ جسم ہے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو ہمیں ساری یہ دلیل کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس بدن کے بغیر بھی ہم لذت حاصل کر سکتے ہیں، اس بدن کے بغیر بھی ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے، اس بدن کے بغیر بھی ہمارے لیے زندگی ہو سکتی ہے، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے ان کو خواب دکھائے، فَأَحْدَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمُ الْأَحْلَامِ، اللہ نے ان کے لیے کیا رکھ دیے؟ خواب رکھ دیے۔ اب جب خواب دیکھا فَأَتَوْهُ، تو بھاگے گئے رسول کے پاس، فَأَخْبَرُوهُ بِمَا رَأَوْا، انہوں نے دیکھا عجیب چیز ہم نے دیکھی ہے، جسم تو ادھر ہی پڑا تھا، آنکھیں بھی بند تھی، کان بھی نہیں سن رہے تھے، پاؤں سے چل بھی کہیں نہیں رہے تھے، لیکن کھا پی رہے تھے، ہولناکیاں بھی دیکھی ہیں، خوشگوار ماحول بھی دیکھیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، تو یہ کیسے ہم نے دیکھا؟ وما انکروا من ذالک، پھر انہوں نے آخرت کا انکار نہیں کیا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ سنا ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں رسول نے کیا فرمایا، اس دور کے رسول نے کیا فرمایا۔ انہوں نے فرمایا ان اللہ عز وجل، اللہ عز وجل ارادہ، اللہ کا یہ ارادہ تھا ان یحتج علیکم بہذا ہکذا، کہ جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیا جنت دوزخ اور اگلے جہانوں کی زندگی، اس کو اللہ تعالیٰ ثابت کرے اس طریقے سے خوابوں کے ذریعے سے۔ تکون ارواحکم اذا متم، جب تم لوگ مر جاؤ گے تو تمہاری روحیں تو زندہ ہیں نا، تمہارا جسم تم سے جدا ہو گیا، تم تو نہیں تم مرے، اس لیے جب تم جسم سے جدا ہو جائے گی تمہاری روح تو تمہاری روحیں ہیں۔ وَإِن بُلِيَتْ أَبْدَانُكُمْ، اگرچہ تمہارے بدن جو ہیں وہ مٹی مٹی ہو گئے ہیں، وہ بوسیدہ ہو گئے ہیں، تصیر الارواح الی عقاب حتی تبعث الابدان، تو تمہارے ارواح جو ہیں وہ پھر عقاب اور عذاب کی طرف منتقل ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ تم ابدان تمہارے دوبارہ مبعوث کر دیے جائیں۔ یہ آپ نے ایک پہلو دیکھا کہ بدن ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ایک اور جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب تشریح کی طرف آئیں۔ ایک اور روایت ہے، صحیح سند روایت ہے، معتبر حدیث ہے، اور اہل سنت کتب میں بھی یہ معتبر ہے حدیث۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رأی المؤمن ورؤیاہ، مومن کی رائے بھی اور مومن کا خواب بھی، فی آخر الزمان، وہ مومن جو آخر زمان میں ہوگا، جیسے ہم آخر زمان میں ہیں ابھی، آخر زمان میں جو مومن گزرے گا اس کا خواب بھی اور اس کی رائے بھی علی 70 جزءا من اجزاء النبوہ، نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ بالفاظ دیگر یہ احادیث ہی میں ایک اور معنی الفاظ کے اختلاف سے آئی ہے، اسی کا معنی بیان کر رہا ہوں، یعنی نبوت کے اجزاء ہیں، نبی گیا تو سب اجزاء چلے گئے، نبوت کا کوئی اور جز باقی نہیں، یہ نبی گیا تو یعنی تعلیمات باقی ہیں، لیکن نبی کو جو اللہ عنایت کرتا تھا وہ 70 اجزاء ہیں جو اللہ تعالیٰ عنایت کرتا تھا۔ نبی جب گیا ہے تو اللہ کی یہ عنایات کے تمام اجزاء چلے گئے سوائے ایک جز کے، وہ اللہ نے
نبی کے اوپر جو عنایات فرماتا تھا اس کا ایک حصہ باقی رکھا، اور وہ امت کے مومن حضرات کے لیے ہے، اور وہ سچا خواب ہے، وہ سچا خواب ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح سند روایت ہے، اہل سنت کتب میں بھی صحیح سند روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا اصبحا، جب صبح فرماتے اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لے آتے، فرماتے حل من مبشرات، ہے کسی نے مبشرات دیکھے ہوں، یعنی سچا خواب دیکھا ہو، یعنی سچے خواب میں اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اس خواب میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، روایت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جو دیکھا وہ امام صادق علیہ السلام کی ولایت کی صورت میں سامنے آیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے اور وہ دلچسپ ہے، سچے خواب سے ہی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، یعنی مبشرات کے عنوان سے یہ معنی بیان کرنا مقصود ہے۔ مبشرات کے عنوان سے ایک واقعہ ہماری کتب میں وارد ہوا ہے کہ راوی امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے بیان کیا کہ یا امام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو امام آپ کے علاوہ ہے اس کی اطاعت مجھ پر واجب نہیں ہے۔ صحیح ہے، یعنی خواب میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے علاوہ میں صرف مطلب آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر واجب قرار دی ہے، اور میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو نے خواب میں دیکھا بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اسے خواب میں امام معصوم اور ان کی امامت اور ان کی اطاعت کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اسی طرح اور ہمارے پاس کئی خواب ہیں کہ جس کے بارے میں وارد ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ شیطان ائمہ اہل بیت علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، اگر کوئی ان کو دیکھتا ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے انشاءاللہ تعالی، وہ بیان آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش ہوگی کہ جو انہیں دیکھتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ آئے اب ہم اس کی ایک اور تشریح کی طرف چلتے ہیں، لیکن وہ بھی حدیث کی صورت میں ہی۔ ہمارے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ تین طرح کی احادیث ہیں، تین طرح کے خواب ہیں۔ ایک ہمارے پاس روایت وارد ہوئی ہے امالی شیخ صدوق میں، صحیح سند روایت ہے، محمد بن قاسم نوفلی بیان کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، وہ خود کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا المؤمن یری الرؤیا، اس حدیث کو غور سے اور توجہ سے سنیے کیونکہ یہی تشریحات ہیں حقیقت میں۔ المؤمن یری الرؤیا، خواب دیکھتا ہے، فتکون کما رآہا، جیسا وہ دیکھتا ہے ویسا ہی اسے پاتا ہے، وربما رأى الرؤیا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواب دیکھتا ہے فلا تکون شیئا، جیسا دیکھا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن اذا نام، مومن جب مومن سوتا ہے، خرجت من روحہ حرکۃ ممدودۃ صاعدۃ الی السماء، تو اس کی روح کی جانب سے حرکت ہوتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے، ممدودۃ یعنی پھیل گئی۔ بس روح اول درجے میں کیا ہوتی ہے، جیسے انسان سوتا ہے تو اس کی روح پھیل جاتی ہے، صاعدۃ پھیلنے کے بعد اوپر جاتی ہے، الی السماء آسمان کی طرف۔ فکلما رآہ روح المؤمن، مومن کی روح جب بھی اوپر کی جانب جا کے اس طرح سے دیکھتی ہے، فی ملکوت السماء، یہ ملکوت سما ہے یعنی برزخی دنیا ہے، آسمان یہ والا مادی اسماء اور کہکشائیں نہیں ہیں، برزخی دنیا میں پھر وہ گھومتی ہے، فی موضع تقدیر و تدبیر ہے، دیکھتی ہے ملکوت سما میں، برزخی دنیا میں، ملکوت میں کیا مقدر لکھا ہوا ہے، کیا تدبیر اللہ تعالیٰ کی ادھر لکھی ہوئی ہے یا موجود ہے، فہو الحق، اس لیے وہ جو دیکھتا ہے پھر وہ حق بھی ثابت ہوتا ہے۔ وَكُلَّمَا رَآهُ فِي الْأَرْضِ، اور یہی مومن جب زمین کے اوپر، کیونکہ روح پھیل گئی اب اوپر نہیں گئی، وہ پھیل کے زمین کے اندر حوادث کو دیکھ رہی ہے، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ زمین کے اوپر ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، فَهُوَ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، یہ اس کے اپنے نفس کے ہی خواب ہیں، حَتَّى لَا يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَهُ، امام علیہ السلام سے پھر اس نے پوچھا کہ مومن کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے؟ امام نے فرمایا بالکل جاتی ہے آسمان کی طرف، یعنی عالم برزخ کی طرف دیکھتی ہے، اس کی اندر گردش کرتی ہے۔ تشریحاً میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ ملکوت السما سے مراد یعنی دنیا کے حقائق جہاں پر ہیں یا برزخی جہان عرفا کے مطابق۔
تو امام نے فرمایا بالکل آسمان، یعنی یہ ظاہری مادی آسمان نہیں، دوسرے جہان کا آسمان، برزخی جہان کا آسمان، یہ عرفا کی تعبیر کے مطابق اس میں وہ دیکھتی ہے۔ حتی لا یبقى منہ شیء فی بدنہ، یہاں تک کہ کوئی شے اس کے بدن سے باقی نہیں، اس کے بدن میں باقی نہیں رہتی۔ یعنی راوی نے سوال کیا کہ یعنی بدن سے روح کامل جدا ہو جاتی ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے پوچھا کہ کوئی بدن کے ساتھ روح کا رابطہ نہیں رہتا؟ امام نے فرمایا لا، ایسا نہیں ہے کہ بدن سے رابطہ نہیں رہتا۔ لو خرجت کلھا حتی لا یبقى منہ شیء اذا لمات، اگر روح اور بدن کا کاملاً 100% آپس میں انقطاع ہو جائے، یہ تو مر گیا بندہ، رہتا ہے لیکن ضعیف ہو جاتا ہے۔ فقلت کیف یخرج، وہ کیسے نکلتی ہے روح بدن سے، کیسے آزاد ہوتی ہے؟ فقال اما تری الشمس فی السماء فی موضعها، کیا تم نے سورج کو نہیں دیکھا کہ اپنی جگہ پر ہے؟ وضوءها وشعاعها فی الارض، لیکن اس کی شعاعیں اور اس کی جو کرنیں ہیں وہ پوری زمین کو گھیر لیتی ہیں۔ فکذلک الروح، روح بھی اسی طرح ہے، اصلها فی البدن، بدن کے ساتھ اس کا ریشہ یا جوڑ موجود ہے، وہ جڑ موجود ہے بدن کے ساتھ، وہ حرکتها ممدودۃ، روح اس طریقے سے وہ گھیر لیتی ہے۔ اسی طرح سے اور روایات بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں، معتبر روایات ہیں، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یہ اسی تقسیم کے بارے میں کہ ہم مزید ابھی آگے نہیں جاتے، البتہ قرآن کریم نے بھی اس چیز کی تائید کی ہے کہ اللہ جو ہے وہ افراد کو جب سوتے ہیں تو تب موت دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب موت کا شکار ہوتا ہے تو اللہ ہے جو وفات دیتا ہے نفوس کو۔ واللتی لم تمت فی منامہا، جب وہ سو جاتے ہیں تو بعض کو موت نہیں دیتا، کیونکہ سوتے ہوئے ایک قسم کی موت ہی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ جن کے اوپر اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا تھا ان کو تو پکڑ لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، جب بندہ سوتا ہے اور اللہ نے اس کی ابھی موت کا فیصلہ نہیں کیا تو اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معین مدت کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اگر کوئی تفکر کرنا چاہے تو اس میں بہت اللہ کی نشانی ہے۔ پس موت اگر کوئی دیکھنا چاہے میں موت کے وقت کیا ہوں گا، مر جاؤں تو کیا ہوگا، اگر دیکھنا چاہے، یہ اب نتائج میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اگر مرنا چاہے تو کیا ہوگا۔ ہر روز انسان اپنے سونے کے اوپر غور کرے، وہ مردہ حالت میں کیسا دکھائی دے گا۔ آپ کسی سے کہیں کہ جب میں سو رہا ہوں تو سوتے ہوئے میری ایک تصویر کھینچ دو، جیسا سوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے وفات کے وقت بھی ویسا ہی دکھائی دے گا۔ اچھا کرے گا کیا جب وہ مر جائے گا، ہوگا کیا؟ جو وہ سوتے ہوئے پاتا ہے وہی موت کے بعد بھی وہ پائے گا، لیکن اب حقیقت کی دنیا میں پائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے نیند کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ البتہ جن کو موت حتمی دینی ہے ان کی روح کو بدن سے جدا کر دیتا ہے، جن کو موت حتمی نہیں دینی سورہ زمر آیت نمبر 42 کے ضمن میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جن کو حتمی نہیں دینی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کی روح کو بدن کے ساتھ قائم رہنے دیتا ہے ایک معین مدت تک۔ آئیں اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں علماء کے اقوال میں، عرفاء کی نظر میں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں بالخصوص عرفاء کا موقف پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس کے ضمن میں جو آیات اور روایات پڑھی اس کی تشریح میں بہت قیل قال ہے۔ اہل سنت علماء نے بھی بعض نے بہت اچھا لکھا ہے، بعض نے ادھر ادھر کے عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ علماء تشیع میں بھی اسی طرح سے ہے کہ بہترین بعض نے تجزیہ تحلیل کیا ہے۔ علامہ مجلسی کا کلام خود بہت بہترین ہے، اگر ہم اسی کو پڑھیں تو وہ بھی بہت ہوگا، اور بعض نے ایسے باتیں کی ہیں جو ممکن ہے قابل قبول نہ ہوں۔ عرفاء اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ 3 طرح کے ہیں، بنیادی طور پہ 2 طرح کے خواب ہیں۔ یا خواب جو ہے وہ سچا ہے یا اضغاث و احلام ہے۔ سچے خواب پھر 2 طرح کے ہیں، ایک ہیں تعبیر کے محتاج ہیں، ایک تعبیر کے محتاج نہیں ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں آیات روایات نہیں پڑھوں گا کیونکہ ان تینوں کی آیات اور روایات پڑھی جا چکی ہیں۔ بس خواب کتنے قسم کے ہو گئے؟ 2 طرح کے، ایک خواب ہیں سچے اور ایک خواب ہیں جھوٹے۔
جو سچے خواب ہیں وہ سچے خواب وہ در حقیقت دو طرح کے ہیں، ایک تعبیر کے محتاج ہیں، ایک تعبیر کے محتاج۔ جھوٹے خوابوں کی تو تعبیر ہے ہی نہیں، یہ ذہن نشین رکھیں، جھوٹے خوابوں کی تعبیر نہیں، اضغاث و احلام کی تعبیر نہیں ہے، شیطان جو دکھاتا ہے اس کی تعبیر نہیں ہے۔ جو روایت نے 3 قسمیں کی تھی، ایک سچا اللہ کی طرف سے خواب ہے، ایک شیطان کی طرف سے خواب ہے، اور ایک آپ کے نفس کے قوت خیال کی بنیاد کی پر خواب ہے۔ ان دو کی تو تعبیر ہی نہیں ہے، یہ جو شیطان دکھاتا ہے اور جھوٹے خواب ہیں، ان دو کی تعبیر نہیں ہے۔ سچے خوابوں کی تعبیر، سچے خوابوں میں بھی ایک حصے کی تعبیر ہے، دوسرے حصے کی تعبیر نہیں ہے۔ تعبیر کسے کہتے ہیں؟ عبور کرنا، پار کرنا۔ مثلا آپ پل کے اوپر کھڑے ہوں، پل کو ایک کونے سے دوسرے کونے کے اوپر جاتے آپ کہتے ہیں میں نے پل عبور کر لیا۔ اردو میں الحمدللہ یہ کلمہ موجود ہے، اس لیے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ یعنی عبور کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک حصے سے دوسرے حصے میں عبور کر کے پہنچ گیا ہوں، دوسرے حصے تک پہنچ گیا ہوں۔ تعبیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں واقعہ دیکھا ہے یا خواب کا جو معنی ہے، اس معنی کے ذریعے سے معبر، تعبیر کرنے والا، اس کے ذریعے سے اصل معنی تک پہنچ جاتا ہے اور اصل معنی آپ کے سامنے آشکار کر دیتا ہے۔ یعنی آپ نے صورت دیکھی، واقعہ دیکھا، اس واقعے میں ایک معنی پوشیدہ ہے، وہ پوشیدہ معنی آپ کے لیے واضح نہیں ہے، معبر آپ سے وہ تصویر دیکھتا ہے، وہ واقعہ سنتا ہے، سننے کے بعد آپ کو یہ تعبیر دے دیتا ہے کہ اس میں یہ معنی اصل میں مراد ہے۔ لہٰذا بعض خواب تعبیر کے محتاج ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں آپ نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 افراد جیل میں تھے، تعبیر کی محتاج تھا ان کا خواب۔ بادشاہ نے جو دیکھا تعبیر کا محتاج تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 60 میں جو ہے اریناک اللتی اریناک الا فتنۃ للناس، یہ جو ہے اللہ نے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، لیکن تعبیر کا محتاج تھا اور اللہ نے تعبیر بیان کی۔ لیکن ایک سچا خواب وہ ہوتا ہے جو تعبیر کا محتاج نہیں ہے، جیسا دیکھا ویسا ہی حادث ہوتا ہے، ویسا ہی واقع ہوتا ہے، ویسا ہی وجود میں آتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا۔ تعبیر والے پہ آ جائیں، چونکہ جھوٹے خواب اور شیاطین کے خواب، سچے خواب عموماً وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کے نفوس پاک ہیں۔ یہ 2-3 باتیں ذہن نشین کر لیں قبل اس کے کہ اس کے بارے میں سوال کیے جائیں، سوال کرنے سے پہلے ہی اس کا جواب حاصل کر لیں کہ سچے خواب ہر کوئی نہیں دیکھتا۔ کثیر افراد دنیا میں، اکثریت علماء، طلاب یا دیگر افراد اکثر بیشتر اضغاث الاحلام دیکھتے ہیں، نفس کی قوت خیال کی بنیاد پر بنائے ہوئے تصویروں کو وہ دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ نمبر 2، شیطان بہت سارے چیزیں دکھلاتا ہے۔ شیطان تب آ کے حاکم ہوتا ہے جب دل انسان کا، قلب انسان کا باطن یاد الہی سے غافل ہو، نور اہل بیت علیہ السلام سے غافل ہو۔ جیسے دنیا ظلمت ہے، تاریک ہے، ایک شخص 24 گھنٹوں میں تقریباً اگر 8 گھنٹے سوتا ہے تو 8 گھنٹے آپ نکال دیں، بالفرض آپ کہہ لیں کہ 16 گھنٹے، وہ 16 گھنٹے یا 12 گھنٹے دنیا کی امور میں مشغول رہتا ہے، ظلمتوں میں مشغول رہا۔ وہ جو جن ظلمتوں میں مشغول رہے وہی ظلمتیں اس کے اندر اس کے لیے آشکار ہوں گی، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ نمبر 2، ہر ایک بندے سے تعبیر مت پوچھیں۔ تعبیر مثلا ابھی یہ سوال ہو کہ میں نے فلاں خواب دیکھا تو فلاں تعبیر، معبر جو بھی ہوگا، معبر یا خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ علم 2 طرح کے ہیں، ایک علم ہے جو حاصل کیا جاتا ہے، ایک علم ہے جو عنایت کیا جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے کہ جو حاصل کیا جاتا ہے اور ایک علم وہ ہے کہ جو عنایت کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ یونیورسٹی کالجز میں علم حاصل کرتے ہیں، علماء طلاب علم حاصل کرتے ہیں، مثلا کوئی درس پڑھتا ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، درس خارج، یہ سارے علم حاصل کر رہے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، یہ عنایت ہو سکتا ہے۔ اور عنایت کس کو ہوگا؟ جو مشرب یوسفی پہ چلے گا وہ اسے عنایت ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ آزمائش میں گرفتار ہوئے تو اپنی پاکیزگی اور عفت اور حیا کا امتحان دیا، اس امتحان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوابوں کی تعبیر کا علم عنایت فرمایا۔ لہٰذا جو اپنی آزمائش میں عفت اور حیا کے مرتبے پہ
عفت اور حیا کے امتحان میں کامیاب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تعبیر بیان عطا فرما سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں ابن سیرین گزرے۔ اولیاء اور انبیاء علیہ السلام تو ایک جدا حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عنایت کی ہیں یہ چیزیں، لیکن مشرب یوسفی جو اختیار کرے اسے تعبیر کا خواب ہو سکتا ہے۔ پیر فقیر کو کبھی بھی خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اسی طریقے سے دعوے دار علم جفر اور علم فلاں کے، وہ آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اپنے ظاہری حلیے اور اپنی باتوں کی وجہ سے، وہ جو دلکش اور جاذب باتیں ہیں ان باتوں کی وجہ سے آپ کے دل کو گھیر لیتا ہے، نفسیات سے کھیلتا ہے اور وہ آپ کو ایک چکر میں مبتلا مسلسل رکھتا ہے۔ اصل خوابوں کی تعبیر اولیاء الہی کے پاس ہے فقط، اور ان اولیاء الہی میں جو مشرب یوسفی کے اوپر چلے، یعنی اپنی جنسی جو قوتیں ہیں ان میں عفت، حیا اور پاکیزگی کا واضح ترین اللہ کی بارگاہ میں امتحان میں کامیابی حاصل کی، اس کامیابی کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ تعبیر کا علم عطا فرماتا ہے، وَإِلَّا یہ تعبیر کا علم عنایت نہیں ہو سکتا۔ آئیں اب ہم یہ دیکھیں خواب دیکھتے کہاں پر ہیں، یہ ہماری بس گفتگو کا آخری نقطہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ معلومات اگلے درس میں مہیا ہوں گی۔ خواب اس مادی جہان کے اندر کہیں نہیں دیکھتا انسان، خواب کا تعلق مادی جہان سے نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ پھر کہاں پر ہے؟ خواب کا تعلق یا انسان کا نفس ہے یا بالا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہان خلق کیے ہیں حقائق ہیں، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم امر ہے، عالم غیب ہے، وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں عوالم۔ اب سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ نفس انسان کے اوپر اس کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ جو غیب ہے، وہ جو عالم امر ہے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیوب ہیں، ان میں سے کسی امر کو اللہ تعالیٰ نفس کے اوپر عنایت فرماتا ہے انسان کے، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ وہ جب نفس کے اوپر عنایت ہوتا ہے تو یہاں پہ انسان کو ایک قوت نفس کے اندر اللہ نے دیا جسے قوت خیال کہتے ہیں۔ وہ قوت خیال اس معنی کی مناسبت سے فوراً ایک فلم بنا دیتا ہے، ایک کلپ بنا دیتا ہے انسان کے وجود میں، اور انسانی نفس اس کلپ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ اب یہ معنی اس کو تصویر دے دی آپ کی قوت خیال نے، اگر ایسی صورت ہو تو یہ تعبیر کا محتاج ہے، کیونکہ اب آپ صورت دیکھ رہے ہیں، اس صورت نے اپنے اندر اس معنی کو چھپا لیا ہے۔ معبر جو ہوگا، جو تعبیر بتاتا ہے، وہ اس واقعے کو دیکھ کے اللہ کی طرف سے جو معنی عنایت ہوگا اسے پہچان لے گا اور پہچان کے آپ کو دے دے گا، اسے کہتے ہیں یہ تعبیر کا محتاج ہے۔ یا اللہ کی طرف سے اس طرح عنایت ہوا کہ وہ جو واقعہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے بعینی ہی وہ واقعہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ دو رؤیا صادقہ ہیں۔ بس آپ نے دیکھا کہ قوت خیال فوراً ایک قسم کی تصویر کشی کر دیتی ہے۔ مثلا میں ابھی آپ کے سامنے ایک لفظ بولتا ہوں، آپ دیکھیں گے قوت خیال آپ کے وجود کے اندر کیسے تصویر کشی کر دیتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہم مل کے کل کے دن بڑی اچھی جگہ پہ پکنک منانے جائیں گے، تفریح کے لیے جائیں گے۔ میں یہ جملہ بولوں گا، آپ لوگوں کے وجود کے اندر قوت خیال کے پاس جو معلومات ہیں ان معلومات کے ساتھ وہ فوراً ایک تصویر بنا دے گی۔ قوت خیال کام ہی ہمیشہ یہ کرتی ہے، اس کا کام ہے تصویر کشی کرانا، کلپ بناتے رہنا، فلمیں بناتے رہنا، ڈرامے بناتے رہنا، اور نفس اس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ نفس کی معلومات کے دائرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اب رؤیا صادقہ میں ایک معنی اللہ نے ہمارے نفس کے اندر عنایت کر دیا، قوت خیال پکڑ کے اسے فوراً ایک شکل دے دی گی، البتہ معنی کی مناسبت سے۔ مثلا اب جب میں نے کہا کہ ہم تفریح منانے جائیں گے، یہ جملہ جیسے ہی سنا آپ نے، یہ معنی جیسے آپ کے پاس منتقل ہوا، فوراً آپ کی قوت خیال نے ایک بڑی خوبصورت تصویر کشی آپ کی معلومات کے مطابق کر دی۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی قوت خیال یہ تصویر کشی نہیں کرے گی کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ بیابان میں جائیں گے، نہ وہاں پہ پانی ہے اور نہ وہاں پہ سایہ ہے، تپش بھی خوب گرمی کی زیادہ ہے، اور عجیب و غریب سانپ بچھو وہاں پہ نکل آئیں گے۔ یہ والی تصویر کشی نہیں ہو رہی تفریح کے نام پہ۔ کیوں؟ کیونکہ قوت خیال ہمیشہ وہ تصویر کشی بنائے گی جو معنی آپ کے پاس منتقل ہوا ہے اس سے سازگار ہو، سازگار تصویر کشی ہمیشہ کرتی ہے۔ یہ رؤیا صادقہ ہو گیا۔ جھوٹے خواب کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے خواب یہ ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی میں جن معلومات کو اپنے نفس کے اندر پھینکتے ہیں یا ڈالتے ہیں
آپ کے اعضاء و جوارح ہر ٹائم اندر ڈال رہے ہیں، آپ کانوں کے ذریعے سے معلومات سن رہے ہیں، اپنے نفس میں ڈال رہے ہیں، جو معلومات آپ نے اپنے نفس کے حوالے کی ہیں ان معلومات کو انہی معلومات سے مناسب رکھتے ہوئے قوت خیال تصویر دے رہی ہے، ڈرامہ بنا رہی ہے، کلپ بنا رہی ہے، فلمیں بنا رہی ہے، خواب میں آپ وہی دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اکثر بیشتر افراد اپنے نفس کے اندر ڈالی ہوئی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، گھر کے اندر بڑی لڑائی ہو گئی، اب جب لڑائی ہے تو انتقام کا معنی اندر منتقل ہوا، اور انتقام جس نے، یا لڑائی ہے کسی نے تذلیل آپ کی اہانت کی، بے عزتی کی، اس کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب آپ کے اندر جو دشمنی کا مادہ ہے، یہ معنی ہے، یہ جو دشمنی کا مادہ ہے قوت خیال اس دشمنی کے مادے کو شکل دے رہی ہے۔ کیسے دے رہی ہے؟ وہ بندہ آیا ہے، اس نے مثلاً آپ کے گھر کے اندر گھسا ہے، 4 چیزیں توڑی ہیں، گالم گلوچ کیا ہے، اور فلاں چیز آپ کی لے کے چلا گیا ہے بالفرض۔ اب آپ نے یہ خواب دیکھا، آپ پریشان اٹھیں گے کہ یار یہ بندہ تو آ کے میرے ساتھ یہ کرے گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب سچے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے آپ۔ مثلا ممکن ہے کسی کی اپنی زوجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا، اس نے خواب میں 3 طلاقیں دے دی، جیسا آپ نے روایت میں دیکھا، امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی طلاق تم نے نہیں دی۔ لہذا انسان جو خواب کے اندر چیزیں دیکھتا ہے اکثر بیشتر ایسا ہی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% اسی طرح کے وہ ہمارے خواب ہیں۔ 90% خواب ہمارے یہی ہیں کہ اندر جو معلومات ہیں ان کو قوت خیال شکل دے کے ہمارے سامنے آشکار کر رہا ہے، پیچھے اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ یا اگر گناہ گار ہے زیادہ تو شیطان آ کے اسے خوف دلا رہا ہے، محزون کر رہا ہے، غم دلا رہا ہے۔ مثلا سانپ اسے ڈس رہے ہیں، دشمن اسے مار رہا ہے، ایجنسیاں اسے اٹھا کے لے گئی ہیں، جیل میں اسے بند کر دیا ہے، یہ شیطان ہے اسے بار بار ڈرا رہا ہے، یہ شیطانی خواب ہے۔ اب انسان فرق کیسے کرے؟ یہ سچا خواب ہے، یہ جھوٹا خواب ہے، یہ شیطانی خواب ہے؟ اس کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جتنا پاکیزہ ہوگا اس کا نفس اتنا اس کو اس کا علم ہوتا چلا جائے گا۔ ان میں سے ایک ہمارے پاس معیار ہے، جو دیکھا ہے ویسا ہی ہو تو سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اشارہ اس امر کا کیا، یا اس کو اطلاع دی جائے نفس کے اندر ہدایت کی، خیر کی، ہدایت اور خیر کی ہو تو یہ بھی اللہ کی جانب سے۔ شیطان ہدایت اور خیر نہیں بتاتا، البتہ شیطان یہ کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا وظیفہ ہو درس پڑھنا، اور شیطان خواب میں آپ کو بیان کرے کہ نہیں اس ٹائم منت مان کے فلاں نمازیں پڑھ رہے ہو، فلاں نمازیں پڑھو۔ شیطان اس طریقے سے بھی آتا ہے، اس لیے اپنے دین کو سمجھتے ہوئے اپنے خوابوں کا جائزہ لیں تو ادھر سے بھی آپ اس کا نتیجہ لے سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔